امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کے دلوں کے اندر محبت رسول کو جو ہے وہ روشن کیا ہے. محبت رسول کے جذبات کو انہوں نے گویا کہ ایک ہوا دے کر کے چنگاری کو شعلہ جوال بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ اکبر جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گویا کہ اپنی ہر نشست کے اندر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. بلکہ آپ کا حال یہ تھا کہ جس وقت امام اہل سنت دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے چند مہینے پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی تھی. بلکہ خود وہ اتنے واضح طور پر تیاری کر رہے تھے دنیا سے جانے کی کہ حضور سیدی شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک معتقد سے فرمایا کہ چند دن رہ گئے ہیں، جتنا فیض لوٹنا ہے ان سے لوٹ لو. یعنی امام اہل سنت کے دنیا سے جانے سے پہلے حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک معتقد سے فرمایا تھا کہ جتنا فیض لوٹنا ہے لوٹ لو، چند دن بچے ہیں. تو وہ معتقد فرماتے ہیں کہ جب حضور اشرفی میاں سے میں نے یہ سنا تو پھر میں جو ہے وہ بریلی آ کر کے مقیم ہو گیا اور 2 مہینے تک یعنی اعلیٰ حضرت کے وصال تک کہ میں وہیں پر موجود رہا. اتنی واضح طور پر آپ تیاری کر رہے تھے، لیکن جاتے وقت تیاری کرتے وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی محفل کے اندر جو لوگ بھی بیٹھتے تھے اس وقت تو 2 کام آپ کثرت سے کرتے تھے. ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آپ سے جو لوگ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے لوگوں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے تھے. کبھی کبھی تو محفل میں ہچکیاں بن جاتی تھی لوگوں کی روتے روتے. ایک دن امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جو بھی چمکا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے چمکا ہے. جس کو بھی چمک نصیب ہوئی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چمک نصیب ہوئی ہے. حضور کے نور سے صحابہ چمکے، صحابہ کے نور سے تابعین چمکے، تابعین کے نور سے تبع تابعین چمکے، ان کے نور سے ائمہ مجتہدین چمکے، ان کے نور سے اولیاء چمکے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے نور سے ہم لوگ چمکے. اب ہمارے پاس جو نور ہے وہ نور آپ لوگ لے لو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ وہ نور سفر کرتا ہوا ہم تک آیا. اب ہمارے پاس جو نور ہے وہ نور لو، اس نور سے تم چمکو گے. تو لوگ اس وقت سمجھ نہ سکے. امام نے پھر فرمایا وہ نور کیا ہے. امام اہل سنت فرماتے وہ نور کیا ہے. فرمایا سنو، وہ نور ہے عشق رسول کا نور، سبحان اللہ، وہ نور ہے محبت رسول کا نور. فرمایا حضور علیہ السلام کی تعظیم، حضور کی توقیر، حضور سے عشق، حضور سے محبت، یہ وہ نور ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی چمکے گا، وہ آخرت میں بھی چمکے گا. پھر امام فرماتے ہیں حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر تم یہ پاؤ کہ اللہ و رسول کی شان میں کوئی ذرہ برابر بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ ہو، وہ تمہارا کیسا ہی معزز اور مکرم ہو، اس کو اس طریقے سے اس سے دور ہو جاؤ، اس سے اس طریقے سے دور ہو جاؤ اور اپنے سے اس کو اس طرح سے دور کر دو جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ و رسول کی توہین کرنے والوں سے دور ہو جاؤ. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسی مشن کو اختیار کیا کہ ان سے دور رہو جو اللہ و رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، اور ان کو اپنے سے دور رکھو جو اللہ اس کے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں. وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا مجسم تھے، وہ محبت رسول کا ایسا مجسم تھے کہ انہوں نے خود بھی عشق رسول کو اختیار کیا اور وہ عشق رسول ہی کی بات کرتے رہے.